بھی اسٹوڈنٹ ہے اس نے اپنے کنسلٹنٹ سے اپنا پورٹل لینا ہے۔ پورٹل لینے کا یہ مطلب ہے کہ جب بھی آپ کسی یونیورسٹی میں اپلائی کرتے ہیں نا، تو یونیورسٹی آپ کا ایک پورٹل اپنی ویب سائٹ کے اوپر بناتی ہے، جو ویڈیو میں مینشن کیا تھا کہ میں نے ایک دن کے اندر، صرف ایک دن کے اندر مجھے کیش ملا تھا، یعنی آج میری اسٹیٹمنٹ پوری ہوئی تو کل مجھے کیش جو ہے وہ مل گیا تھا۔ ایون میں اگر صحیح طرح یاد کر کے بتاؤں تو مجھے صبح میری اسٹیٹمنٹ پوری ہوئی تھی اور شام کو کیش میرے پاس آ گیا تھا۔ ویزا موسٹلی جو ہے وہ 5 ڈیز کے اندر آ جاتا ہے۔ السلام علیکم جی، بہت سارے اسٹوڈنٹس کا جو آج کل مین مسئلہ چل رہا ہے، کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اپنے پروسیس کے اختتام کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں، یعنی کسی نے کیش کے اوپر فائل کیا ہوا ہے، کوئی ویزے کے پاس پہنچ رہا ہے، کسی کی بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ میچور ہوئی ہے۔ تو آج بیسیکلی یار، کیونکہ کیش کا نا مین مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو ویٹ کرنا پڑ رہا ہے، پھر بیچ میں کرسمس بھی آ رہا ہے اور باقی کافی سارے مسئلے مسائل بھی بیچ میں آ رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے میں آج بیسیکلی آپ کو بتاؤں گا یار، کیش جو ہے نا آپ کیسے جلدی جو ہے وہ منگا سکتے ہیں، اور اپنا ویزا جو ہے وہ کیسے جلدی حاصل کر کے آپ یو کے اندر آ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یار اگر آپ لیٹ کرتے جاؤ گے نا، تو حالات یہاں پہ ایسے ہو رہے ہیں کہ پاسبلٹی ہے کہ چیزیں سخت ہو جائیں، تو جتنی جلدی آپ آئیں تو اتنا آپ کے لیے جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ اچھا، اب کیش کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس جو کہ اپلائی کرتے ہیں مختلف کنسلٹنٹ سے، تو ان میں نا میں آپ کو ہونیسٹلی بتاؤں تو تقریباً 50 سے 60% جو کیش ڈیلے آنے میں اور اس طرح کی چیزوں میں جو ہاتھ ہوتا ہے وہ کنسلٹنٹ کا ہوتا ہے، کیونکہ کنسلٹنٹ ان چیزوں کو جو ہے وہ ان کی سستی کی وجہ سے یہ چیزیں لیٹ ہو رہی ہوتی ہیں۔ پہلی یہ چیز آپ نے کرنی ہے کہ جو بھی اسٹوڈنٹ ہے اس نے اپنے کنسلٹنٹ سے اپنا پورٹل لینا ہے۔ پورٹل لینے کا یہ مطلب ہے کہ جب بھی آپ کسی یونیورسٹی میں اپلائی کرتے ہیں نا، تو یونیورسٹی آپ کا ایک پورٹل اپنی ویب سائٹ کے اوپر بناتی ہے، جو ایک کوئی میل ہوتی ہے اور اس میل کا کوئی پاسورڈ ہوتا ہے، تو وہ آپ نے اپنے کنسلٹنٹ سے لے لینا ہے۔ اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس سے ویریفائی کر سکتے ہیں کہ کیا آپ کا کیش کتنے پرسنٹ جو ہے وہ ہو چکا ہے، کوالیفیکیشن چیک ہو چکی ہے، کیا ہو چکا ہے، کس طرح جو ہے وہ کتنا پروسیس رہ گیا، کیش آنے میں کتنا ٹائم لگے گا، اور وہ ساری چیزیں آپ مانیٹر کر سکتے ہیں، آپ اپنے پروگریس اپنی دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات نا کوئی اگر فراڈ کرنے والا ایجنٹ ہے یا کوئی ایجنٹ ایسا ہے جس کے آپ کو بھروسہ نہیں ہے، تو کچھ ایجنٹس یوں بھی کرتے ہیں کہ خود سے ہی ویسے ہی کیش بنا کے نا مطلب دے سکتا ہے، تو اس کو اتھینٹیفیکیشن کسی بھی چیز کی، کسی بھی آفر کی جو ہے یا کسی بھی چیز کی جو اتھینٹیکیشن ہے، وہ آپ پورٹل سے جا کے چیک کر سکتے ہیں۔ تو آپ اپنے کنسلٹنٹ سے اپنا پورٹل لیں، پورٹل کو یونیورسٹی کی ویب سائٹ کے اوپر جا کے اوپن کریں، اور وہاں پہ جو ہے وہ آپ ہر چیز جو ہے وہ مانیٹر کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح آپ اپنے کیش کو اور باقی چیزوں کو مانیٹر کریں۔ اس کے بعد اب مین چیز آ جاتی ہے کہ یار اگر ہمیں ایک ہفتہ ہو گیا یا اتنے دن ہو گئے ہم نے کیش کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے لیکن ابھی تک کیش نہیں آیا، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب اس کا یہ طریقہ ہے کہ یار میں نا سٹارٹ سے بتاتا رہا ہوں کہ کوشش یہ کریں کہ یونیورسٹی کے آفیشیل ریپریزنٹیٹیو سے کام کریں۔ اچھا، آفیشیل ریپریزنٹیٹیو سے، کیونکہ ابھی تو وہ ٹائم گزر چکا ہے کہ اگر آپ نے جس سے بھی کام کرانا تھا آپ نے کرا لیا، تو اب یوں آپ کر سکتے ہیں کہ آپ یونیورسٹی کے جو ریجنل آفیسز ہیں ان سے کانٹیکٹ کریں۔ جیسے میں تقریباً بہت ساری ویڈیوز میں بولتا ہوں کہ میں کیونکہ ہیڈفورڈ شائر سے پڑھا ہوں، تو میرے بڑے کلوز جو ہے وہ ان کے ساتھ لنک ہیں، جو کہ یونیورسٹی آف ہیڈفورڈ شائر کے ریجنل آفس ہیں پاکستان میں۔ اور میں نے اپنی ایک ویڈیو میں مینشن کیا تھا کہ میں نے ایک دن کے اندر، صرف ایک دن کے اندر مجھے کیش ملا تھا، یعنی آج میری اسٹیٹمنٹ پوری ہوئی تو کل مجھے کیش جو ہے وہ مل گیا تھا۔ ایون میں اگر صحیح طرح یاد کر کے بتاؤں تو مجھے صبح میری اسٹیٹمنٹ پوری ہوئی تھی اور شام کو کیش میرے پاس آ گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ میں نے جو کام تھا میرا، میں نے کسی کنسلٹنٹ سے کام نہیں کرایا تھا، میں نے جو ہے وہ ریجنل آفس سے ہی کام کرایا تھا۔ اگر آپ ان سے کام کراتے ہیں تو کیونکہ انہوں نے خود ہی کیش وغیرہ جنریٹ کرنا ہوتا ہے اور خود ہی وہ آپ کا کوالیفیکیشن چیک بھی کرتے ہیں، باقی ساری چیزیں بھی، تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ نا 1-2 دن میں اپنا کیش جو ہے وہ منگوا سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح ہیڈفورڈ شائر ہے تو باقی بھی یونیورسٹیز کے، میکسیمم یونیورسٹیز کے ریجنل آفیسز ہیں پاکستان میں۔ اگر آفس نہیں ہے ان کا پراپر، تو انہوں نے کوئی نہ کوئی ایجنٹ جو ہے وہ وہاں پہ ضرور بنایا ہوا ہے، جو کہ ان کا آفیشیل جو ہے وہ ایجنٹ ہے، آپ ان سے کانٹیکٹ کریں۔ اچھا، وہ ایجنٹ بھی اگر آپ کو صحیح رسپانس نہیں دیتا
تو بہت سارے اسٹوڈنٹس کو نا میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یونیورسٹی کو ای میل کریں. سمپل آپ جو ہے وہ یونیورسٹی کے انٹرنیشنل آفس کی ای میل گوگل سے جا کے سرچ کریں, ان کو ای میل کریں. اچھا ہوتا پھر کچھ یوں ہے کہ کچھ یونیورسٹیز نے نا آٹو ٹائپ میل جو ہے وہ لکھی ہوئی ہوتی ہے. آٹو ٹائپ میل کا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے میل لکھی ہوتی ہے, بس جو بھی میل آئے اس کو رپلائی میں وہ یہی بول دیتے ہیں کہ یار ہم بس کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے آپ کو جلدی کیش مل جائے گا. تو اس میل کا آپ کیا کریں, آپ یوں کریں کہ یار یونیورسٹی کا نا, اگر آپ جو بھی یونیورسٹی ہے, فار ایگزامپل آپ کی جو ہے وہ BPP یونیورسٹی ہے, تو یونیورسٹی کے آپ جو ہے وہ کانٹیکٹ نکالیں انٹرنیشنل آفس کا, ان کا کانٹیکٹ نکال کے آپ ان کو کال کریں. کال اتنی مہنگی نہیں پڑتی, ٹھیک ہے, مطلب میرے خیال سے کوئی 2-3 روپے پر منٹ جو ہے وہ کال کا کوئی نہ کوئی انٹرنیشنل کا آپ کے پاس جو ہے وہ پیکج ہو جائے گا. تو یعنی 50 روپے میں آپ کم از کم ان سے بات پوچھ سکتے ہیں کہ یار میرا پروسیس کہاں تک پہنچا. اچھا اس کے لیے نا آپ کے پاس ضروری ہے کہ آپ کے پاس جو ہے نا ہونا چاہیے آپ کے پاس اسٹوڈنٹ ID کم از کم, تاکہ آپ ان کو بتا سکیں کہ یار یہ میری اسٹوڈنٹ ID ہے, یہ میرا نیم ہے, یہ میری ڈیٹ آف برتھ ہے, میں اپنا جو ہے وہ پروسیس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. تو جب آپ ان سے اس طرح کانٹیکٹ کریں گے تو پاسبلٹی ہے کہ آپ جو ہے وہ ان کو ایزیلی کنونس کر کے اپنا کیش جو ہے وہ جلدی منگوا سکتے ہیں. ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اس چیز میں نہیں سمجھ آ رہی کہ کون سا یونیورسٹی کا ریجنل آفس ہے, کون سا ان کا کانٹیکٹ نمبر ہے, میل کیا ہے, تو آپ مجھے بھی انسٹاگرام کے اوپر میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی یار میرا یہ جو ہے وہ یونیورسٹی ہے, اس کا مجھے کائنڈلی جو ہے وہ نمبر نکال دیں یا ان کی میل نکال دیں جس کے اوپر میں فون کر کے جو ہے وہ میں پوچھ سکوں, یا ان کا ریجنل آفس کا بتا دیں یا کچھ اس طرح بتا دیں. تو میں پاسبلٹی ہے, میں کوشش کروں گا کہ میں تمام سٹوڈنٹس کو جو ہے وہ ان کی یونیورسٹی کے ریپریزنٹیٹیوز کا بتا دوں, تاکہ آپ جو ہے وہ ان سے بڑی آسانی کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکیں. اچھا ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ آ جاتی ہے ویزے کی طرف. اچھا ویزے کو لے کے نا کافی لوگ پریشان ہیں کہ یار ڈیپینڈنٹ بند تو نہیں ہو رہا, یا جو ویزا جو اسٹوڈنٹ ویزا ہے یا جو لو رینکڈ یونیورسٹیز ہیں یا جو ڈگریز ایسی ہیں کیا وہ ان کی ویزے بند تو نہیں ہو رہے. تو یار بات اصل میں یہ ہے کہ ابھی تک نا کچھ ایسا فائنلائز نہیں ہوا. میں نے اپنی پرانی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ یہ صرف ابھی جو ہے وہ نیوز ہے. یونیورسٹیز جو ہیں وہ ابھی تک کوئی فائنلائز نہیں ہوئی, کوئی ڈگری فائنلائز نہیں ہوئی. سب کو ویزا جنوری انٹیک کا سب کو ویزا ملے گا. کوئی بھی اسٹوڈنٹ جس نے جنوری انٹیک میں اپلائی کیا ہے اس کے اگر ڈاکومنٹ صحیح ہیں, اس کی کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ جعلی چیز نہیں ہے بیچ میں, تو اس کو ویزا جو ہے وہ ملے گا. ویزا جلدی لینے کے بھائیو 2-3 طریقے ہیں. پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ پریورٹی ویزا فائل کریں, ادروائز اس کے اوپر نا کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں کہ کوئی اور طریقہ آپ, کیونکہ جو ہے نا امبیسی کا جو کام ہے وہ امبیسی ہی کر سکتی ہے, وہ کوئی بندہ نہیں کر سکتا. تو آپ پریورٹی ویزا جو ہے وہ لے سکتے ہیں ویزا کو جلدی لینے کے لیے. پھر آپ جو ہے سپر پریورٹی ویزا بھی انڈیا کے اندر بھی پاکستان کے اندر بھی. اچھا پریورٹی ویزا بیسیکلی بہت سارے, جیسے پاکستان کے اندر نا اب 3 جو ہے وہ بڑے سٹیز ہیں, انڈیا میں بھی اسی طرح جو ہے وہ بڑے سٹیز ہوں گے. اب کچھ سٹیز کے اندر جہاں پہ بایو میٹرک وغیرہ ہوتی ہے وہاں پہ پرائورٹی ویزا جو ہے وہ ہو سکتا ہے, کچھ سٹیز میں نہیں ہو سکتا. تو آپ اپلائی کرنے سے پہلے چیک کر لیں بھی سینٹر آپ VFS کا جو ہے وہ سلیکٹ کر رہے ہیں کیا اس کے اندر پرائورٹی ویزا ہے یا نہیں. اگر تو پرائورٹی ویزا ہے تو پھر آپ وہاں پہ پرائورٹی ویزا فائل کریں, ادروائز پھر آپ جو ہے وہ بے شک سینٹر جو ہے وہ چینج کر لیں. اس کے پیسے تھوڑے سے آپ کے زیادہ لگیں گے. پھر بایو میٹرک کی ڈیٹ بھی جلدی لینے کے لیے نا آپ کو جو ہے وہ پریورٹی دینی پڑتی ہے, اس کے بھی کچھ ایکسٹرا فیس ہوتی ہے, وہ بھی آپ لے کے تو اپنی بایو میٹرک کی بھی جو ڈیٹ ہے وہ آپ 1-2 دن کے اندر لے لیں. تو 1-2 دن کے اندر لے کے پھر آپ جو ہے وہ کوشش کریں کہ پریورٹی ویزا موسٹلی جو ہے وہ 5 ڈیز کے اندر آ جاتا ہے. 5 ورکنگ ڈیز کے اندر پریورٹی ویزا آپ کا آ جائے گا, تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ UK آ جائیں گے. اچھا اب اگر کسی اسٹوڈنٹ نے ہفتہ ہو گیا فائل کیا ہوا ہے یا 2 ہفتے ہو گئے ہیں ویزا فائل کیا ہوا اور ویزا نہیں آیا, تو وہ پریشان ہو رہا ہے, اس کو کوئی میل بھی نہیں آئی, کوئی جو ہے وہ کسی قسم کی صرف جو ہے وہ ڈسپیچ کی میل آئی ہے, اس کے بعد جو ہے وہ کوئی BRP کی میل نہیں آئی یا کسی بھی چیز کی میل نہیں آئی, تو کیا ان کو جو ہے وہ پیڈ انکوائری کی طرف جانا چاہیے یا نہیں. تو اس کا میرا یہ آپ کو مشورہ ہے کہ بھائیو کم از کم نا آپ نے 15 ورکنگ ڈیز ویٹ کرنا ہے. 15 ورکنگ ڈیز آپ ویٹ کریں, پاسبلٹی ہے کہ آپ کا ویزا آ جائے. اچھا 15 سے نا 20 ورکنگ ڈیز کے درمیان تک آپ نے ہر صورت ویٹ کرنا ہے اگر آپ نے سٹینڈرڈ ویزا فائل کیا ہو. یہ سٹینڈرڈ ویزے کی بات کر رہا ہوں, پریورٹی یا سپر پریورٹی کی نہیں. تو 15 ڈیز آپ نے ویٹ کرنا ہے.
15 سے 20 ڈیز. اس کے بعد آپ پیڈ انکوائری کر کے پوچھ سکتے ہیں. اچھا پیڈ انکوائری سے جو ہے نا وہ کوئی خاص مسئلہ نہیں ہوتا. اچھا اب جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس مجھے پتا ہے کہ یار ایکسپیرینس بس بنوا لیتے ہیں. تو ایکسپیرینس وغیرہ جو آپ نے یونیورسٹی کو بتائے ہوتے ہیں یا ویزا کا کوئی ریفیوزل آپ نے جو ہے وہ ایمبیسی کو بتایا ہوتا ہے یا اس طرح کی اگر کوئی چیز ہوئی ہوتی ہے تو یار ویزا جو آپ کے پرانے ریفیوزل ہے نا، اگر کسی کا آسٹریلیا کا، یو ایس اے کا یا کہیں کا بھی، ایون یو کے کا بھی کوئی ویزا آپ کا پرانا ریفیوزل ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ یو کے والے آپ کو پھر بھی ویزا دیں گے. ان کو ان پرانے ویزوں سے جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے پرانے ویزے جو ہے وہ ایکسپائر تھے یا آپ کے ریجیکٹ ہوئے تھے. آپ کا اگر ابھی جو ڈاکومنٹس ہیں وہ سارے جو ہے وہ اوریجنل ہیں تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کا ویزا جو ہے وہ لگے گا ہی لگے گا. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری تمام باتیں جو ہے وہ سمجھ آ چکی ہوں گی. کسی کو مائنڈ میں بھی کوشچن ہو تو آپ بھائی کو انسٹاگرام کے اوپر پوچھ سکتے ہیں یا کمنٹس باکس میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.